العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق اللہ العلی العظیم. تمام حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں. واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، محرم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے. تو آج آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب حسن اور حسین کی عظمت اور شان اور مقام کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کا مقام کا ذکر یوں کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے دنیا میں دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے. دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ جناب دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہی کو سونگھتا ہوں اور یہی میرے لیے دنیا میں پھول ہیں. آپ اور میں دنیا میں اس پھول کو کبھی نہیں سونگھتے جس سے خوشبو نہ آتی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونگھنا بھی اسی ترتیب کے مطابق ہوگا کہ حضرت حسن اور حسین سے خوشبو آتی تھی، تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں اور انہی کو میں سونگھتا ہوں. اور آپ کہیں گے بھی حضرت حسن اور حسین سے کیسے خوشبو آتی ہوگی؟ بھائی خود اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ عطا فرمایا وہ پسینہ مشک، عنبر اور کستوری سے بھی اعلیٰ تھا. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کبھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو گلیاں بتاتی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا اس گلی سے گزر ہوا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ بچہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا، اس لیے کہ اس بچے کے سر سے خوشبو آتی اور دوسرے بچوں کے سروں سے خوشبو نہ آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا یہ عالم تھا. ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں میرے پاس خوشبو ہوتی، میں اسے عنایت کرتا، رخصت کرتے وقت اسے خوشبو دیتا، لیکن اللہ کے رسول میرے پاس فرصت نہیں، طاقت نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو خوشبو دے سکوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کل آنا، ہم تمہیں خوشبو عنایت فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا فلاں صاحب کہاں ہیں جو مجھ سے خوشبو کو مانگ رہے تھے؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کل میں نے خوشبو مانگی تھی اور خوشبو بھی میں نے اپنی بیٹی کے لیے مانگی تھی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تمہارے پاس کوئی شیشی ہے؟ وہ آدمی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ شیشی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے پاؤں مبارک سے
पिंडली मुबारक से अपना पसीना उतार कर उस डबिया में डाल दिया और फरमाया ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का पसीना है, ये पसीना ले जा और अपने बेटे को रुखसत कर दे और उसे कहना जब तुझे खुशबू लगाने की ज़रूरत महसूस हो अपने नबी का पसीना निकाल कर अपने बदन पे, अपने कपड़ों पे लगा ले, अल्लाह उसकी खुशबू की ज़रूरत को पूरा कर देंगे। वो मेके में चली गई, अपने घर में चली गई। जब किसी महफिल में जाना होता खुशबू मुस्तफ़ा को अपने जिस्म पे लगा लेती, जब घर में होती पसीने मुस्तफ़ा को अपने जिस्म पे लगा लेती। पूरे मदीने में मशहूर हो गया भाई ये घर खुशबू वाला है, क्योंकि इस घर से कभी खुशबू जाती ही नहीं। जब हुजूर की खुशबू का ये आलम हो और जिनके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं कि ये दोनों मेरे फूल हैं, और फिर हुजूर ने यूं भी इरशाद फरमाया मेरे जिस्म के जो टुकड़े हैं वो हसन हुसैन हैं, मेरे जिस्म का टुकड़ा हसन है, मेरे जिस्म का टुकड़ा हुसैन है। जब हुजूर की खुशबू का ये आलम है तो सोचिए जिन्हें हुजूर कह रहे हैं ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, उसका बेटा हसन मेरे जिस्म का टुकड़ा है, हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है, सोचिए उनसे खुशबू क्यों ना आती हो। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया दुनिया में मेरे दो फूल हैं, एक का नाम हसन है और एक का नाम हुसैन है। पैगंबर को जब भी खुशबू की ज़रूरत महसूस होती है वो अपने नवासों को सूंघ लेता है, बस इन्हीं से खुशबू आती है। इसलिए दुनिया में मेरे दो फूल हैं। एक मतलब तो ये उलमा ने लिखा, दूसरा मतलब उलमा ने लिखा कि मेरे दो फूल हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि मेरे लिए दुनिया में दो फूल हैं, मतलब मेरे लिए राहत का सामान, राहत का सबब, चैन का सबब, सुकून का सबब, यही मेरे लिए दो नवासे हैं। इन्हें देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं, इन्हें देखता हूँ मेरे दिल को सुकून आ जाता है, इन्हें देखता हूँ मेरी आंखों को चैन आ जाता है। जैसे वालिद अपने बच्चे को कहते हैं जिससे बेहद प्यार करता हो कि तू मेरे लिए जान के राहत जान का सबब है, तू मेरे लिए सुकून का सबब है, तू मेरे लिए चैन का सबब है। हुजूर भी यही कह रहे हैं दुनिया में मेरे दो फूल हैं भाई, दुनिया में मेरे लिए यही राहत का सबब है, यही चैन का सबब है और यही सुकून का सबब है। और जो राहत और चैन और सुकून का सबब है उनमें से एक हसन है और एक हुसैन है। और एक मतलब उलमा ने ये भी लिखा, हुजूर ये इरशाद फरमाना चाहते हैं लोगों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत का पैकर बनाकर भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। और अगर मेरी रहमत को देखना चाहते हो तो हसन हुसैन को देख लो कि मेरी रहमत इन दो शहजादों पर कैसे बरसती है, इन दो शहजादों पर पैगंबर की रहमत कैसे बरसती है। अगर मेरी रहमत को समझना चाहते हो, मेरी रहमत को देखना चाहते हो, मेरी रहमत को समझना चाहते हो तो फिर हसन हुसैन को देख लो कि इनके ऊपर मेरी रहमत कैसे बरसती है। ज़रा आइए वो ईमान अफरोज़ वाक़यात सुने कि अल्लाह के पाक पैगंबर सर सजदे में रखे हुए हैं। सहाबा कहते हैं हमने इशा की नमाज अपने महबूब पैगंबर के साथ पढ़ी, थोड़ी देर गुजरती है जनाब हसन और हुसैन दौड़ते हुए आते हैं, पैगंबर सर सजदे में रखे हुए हैं, जनाब हुसैन आए, जनाब हसन आए, पैगंबर की पुश्त पे सवार हो जाते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर को हम देख रहे थे, पाक पैगंबर ने अपने सर सजदे में रखा हुआ है, अपने सजदे को लंबा कर दिया है, सजदे को तवील कर दिया है। हमने हसन हुसैन को हटाना चाहा कि पैगंबर की पुश्त से हट जाए ताकि पैगंबर अपना सर सजदे से उठा सके। पैगंबर ने इशारा किया मेरे सहाबा हसन हुसैन मेरी पुश्त पे सवार रहने दो। फिर पैगंबर सर सजदे से उठाते हैं और आराम के साथ हसन को ज़मीन पे बिठाते हैं, आराम के साथ
حسین کو زمین پہ بٹھاتے ہیں، پھر سر سجدے پہ رکھتے ہیں، پھر حسن و حسین پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، پھر صحابہ کہتے ہیں ہم ہٹانا چاہتے ہیں، پیغمبر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں میرے نواسے میری پشت پہ سوار رہنے دو۔ پیغمبر نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب نماز مکمل کر لی ہے، حسن و حسین کو اٹھایا، حسن کو ایک ران پہ بٹھایا، حسین کو دوسری ران پہ بٹھایا، اور پھر اعلان فرمایا اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہے مولا تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن و حسین کو دیکھ لیں کہ پیغمبر کی رحمت ہر دم کیسے حضرت حسن و حسین پہ برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں ایک صحابی موجود ہیں، ان کا نام اقرا بن حابس ہے۔ حضور کی خدمت میں جناب حسن و حسین آئے، پیغمبر ان کا ماتھا چوم رہے ہیں، پیغمبر ان کے رخسار کو چوم رہے ہیں، پیغمبر ان کے لبوں کو چوم رہے ہیں، پیغمبر نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں سے اس قدر محبت نہیں کرتا، میں انہیں چومتا نہیں ہوں، میں انہیں سونگھتا نہیں ہوں، میں انہیں پیار نہیں کرتا، میں ان کا بوسہ نہیں لیتا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم کو نکال دیا ہے تو پھر پیغمبر محمد مصطفیٰ کیا کر سکتا ہے۔ حضور نے بتایا کہ میری رحمت کیسے برستی ہے بچوں پر، حضور نے دکھایا، کر کے دکھایا کہ نواسوں پر حضور کی رحمت کیسے برس رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کا باز سن رہے تھے، اتنی دیر میں دیکھا کہ جناب حسن و حسین اپنی اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے حضور کے پاس آ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ایک آگے تھا ایک پیچھے تھا، حسن آگے تھا یا حسین پیچھے تھا، حسین آگے تھا یا حسن پیچھے تھا، دونوں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے نانا جان کی خدمت میں آ رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں سرخ رنگ کا لباس بھی پہنا ہوا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ نواسے حضور کے گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے اپنا باز روک دیا، اپنا بیان روک دیا، صحابہ سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ۔ پیغمبر اپنے ممبر سے اٹھتے ہیں، ممبر سے اٹھ کر جناب دونوں نواسوں کو اٹھا کر ممبر پر تشریف لائے، ایک ران پر حسن کو بٹھایا، ایک ران پر حسین کو بٹھایا، اور پھر جملہ ارشاد فرمایا صحابہ سنو، اللہ صحیح ارشاد فرماتا ہے کہ مال کو بھی تمہارے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اولاد کو بھی تمہارے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اللہ نے نواسوں کو میرے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے تھے، میں خطبہ دے رہا تھا، واز کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا، میں نے خطبہ چھوڑ کر اپنے پیارے نواسوں کو گرتوں کو تھام کر اپنے ران پہ بٹھا لیا، انہیں سونگا ہے، انہیں چوما ہے، انہیں پیار کیا ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہا ہوں جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے وہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن و حسین کو دیکھ لو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ عجیب منظر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، اور اس سواری پہ حضور سوار ہیں۔ میں نے دیکھا جناب حسن آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حسین پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سواری کے لگام کو پکڑا اور میں چلتا جا رہا ہوں، اس شان سے سواری جا رہی ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہے، آگے حسن بیٹھا ہوا ہے، پیچھے حسین بیٹھا ہوا ہے۔ جس بچے سے آپ زیادہ پیار کرتے ہیں اسی کو آپ سواری پہ بھی سوار کر لیتے ہیں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں مجھے اپنے نواسوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے تو میں نے ان کو میں نے اپنی سواری
سواری پہ بٹھایا ہوا ہے، حسن آگے ہے، حسین پیچھے ہے، یہ منظر ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج ایک عجب منظر ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور اپنے گھر سے نکلے ہیں، ہم نے دیکھا ایک کندھے پہ حسن سوار ہے، ایک کندھے پہ حسین سوار ہے۔ جناب امیر المومنین فاروق اعظم کہنے لگے صحابہ دیکھو آج حسن و حسین کے لیے کتنی اچھی سواری ہے، جو سواری اچھی ہے۔ حضور ارشاد فرمانے لگے عمر اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھے ہیں، اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھے ہیں، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی اعلیٰ ہے۔ میں اپنے انداز میں یوں کہنا چاہوں گا اگر سواری ورد آیات قرآنی ہے، اگر سواری سجد سردار کل ہے، اگر سواری سجد نیک نام ہے، اگر سواری صبیح البیان ہے، اگر سواری فصیح اللسان ہے، اگر سواری جد الحسن والحسین ہے، اگر سواری ساقی کوثر ہے، اگر سواری شاف محشر ہے، اگر سواری خاتم النبیین ہے، اگر سواری رحمت للعالمین ہے، اگر سواری شفیع المذنبین ہے، اگر سواری راحت العاشقین ہے، اگر سواری اصدق الصادقین ہے، اگر سواری سجد الذاکرین ہے، اگر سواری مقصود کائنات ہے، اگر سواری مطلوب کائنات ہے، اگر سواری حسن کائنات ہے، اگر سواری جمال کائنات ہے، اگر سواری روب کائنات ہے، اگر سواری دبدبہ کائنات ہے، اگر سواری صحابہ کرم ہے، اگر سواری شفیع الامم ہے، اگر سواری پرمرجع کرم ہے، اگر سواری صاحب الآیات ہے، اگر سواری صاحب المنبر ہے، اگر سواری آمنہ کا لال ہے، اگر سواری عبداللہ کا در یتیم ہے تو سوار ہونے والے بھی حسن و حسین ہیں۔ فرمایا عمر اگر سواری اچھی ہے تو سوار ہونے والے محمد کے قدموں محمد کے کندھوں پہ سوار ہونے والے بھی حسن و حسین بھی اچھے ہیں، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار ہونے والے حسن و حسین بھی اعلیٰ ہیں۔ تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں میرے دنیا میں دو پھول ہیں، مطلب میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو، میری محبت کو دیکھنا چاہتے ہو کہ میری محبت میری راحت کیسے برستی ہے لوگوں پر، تو میرے حسن و حسین کو دیکھ لو کہ میری رحمت ان پہ کیسے برس رہی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، میں نے دیکھا حضور آرام کر رہے ہیں، سینے پہ حسن و حسین کھیل رہے ہیں، سینے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، مغرب کی نماز میں نے حضور کے ساتھ پڑھی، عشاء کی نماز بھی میں نے حضور کے ساتھ پڑھی، حضور گھر جانے لگے، میں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں حذیفہ ہوں۔ حضور شاہ فرماتے کس لیے آیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس لیے آیا ہوں کہ دعا کریں اللہ میرے گناہ اور میری والدہ کے گناہ معاف کر دے۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے مولا ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پیغمبر نے پھر فرمایا حذیفہ جانتے ہیں ابھی ابھی میرے پاس ایک رب کا فرشتہ آیا ہے، فرشتہ بھی ایسا کائنات میں اس نے پہلے زمین پہ قدم نہیں رکھا، اس نے اللہ سے اجازت لی، اللہ نے اسے اجازت دی، وہ رب کا سلام لے کر آیا ہے۔ سلام مجھے پہنچانے کے بعد اس فرشتے نے مجھے کہا ہے اے محمد مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دی ہے اور آپ کے بیٹے آپ کے نواسے جناب حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میری رحمت کو دیکھنا ہو حسن و حسین کو دیکھ لو، میرے دو پھولوں کو دیکھنا ہو حسن و حسین کو دیکھ لو، میری راحت کو دیکھنا ہو حسن و حسین کو دیکھ لو، میرے چین کو دیکھنا ہو حسن و حسین کو دیکھ لو۔ اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے محمد مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے
مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ معلوم ہوا حسن و حسین کی محبت کے بغیر بندہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا بھی محبوب نہیں بن سکتا۔ اس وقت اللہ اس کے رسول کا محبوب بن سکتا ہے جب حضور کے دو نواسوں جناب حسن اور حسین سے محبت نہیں کرے گا۔ آخری واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ مروان بن حکم اموی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ میں دیکھتا ہوں تمہارے دل میں حسین کی بڑی محبت ہے، تمہاری رگ رگ میں حسین کی محبت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا، مروان بن حکم اگر اس کا سبب پوچھنا چاہتا ہے تو سبب یہ ہے ہم حضور کے ساتھ تھے، آ رہے تھے، قافلہ آ رہا تھا، مدینے میں آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر سے ہوا، دیکھا کہ جناب حسن اور حسین رو رہے تھے، پیغمبر نے فرمایا صحابہ تم یہی ٹھہرو، میں اپنے حسن و حسین کو مل کر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ میرے نواسے کیوں رو رہے ہیں۔ پیغمبر گھر میں جاتے ہیں، پوچھا بیٹی میرے نواسے کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹی نے فرمایا ابا جان گھر میں بھوکا، گھر میں پانی نہیں ہے، گھر میں دودھ نہیں ہے، بچے پیاسے ہیں، بچے بھوکے ہیں، پیاس اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ صحابہ کہتے ہیں پانی نہ ملا، ہم نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی سے فرمایا اے میری بیٹی حسن کو میرے حوالے کر دے۔ بیٹی نے حضرت حسن حضور کے حوالے کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا، پاک پیغمبر نے جناب حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اسے چوما، اس کا بوسہ لیا، اسے سونگا، پھر بھی وہ رو رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوت حسن کے منہ میں ڈال دی ہے۔ حسن وہ عظیم انسان ہے جس نے پیغمبر کی زبان کو چوسا ہے، جس نے لسان نبوت کو چوسا ہے، جس نے زبان نبوت کو چوسا ہے۔ حسن روتے روتے خاموش ہو گیا ہے، سسکیاں لیتے لیتے آرام کر جاتا ہے۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی سے فرمایا میری بیٹی حسین میرے حوالے کر۔ حسین کو حوالے کیا گیا، حضور نے سینے سے چمٹایا، بوسہ لیا، پیار کیا۔ حسین پھر بھی رو رہا ہے، پیغمبر نے زبان نبوت حسین کے منہ میں ڈال دی ہے۔ حسین پیغمبر کی زبان کو چوس رہا ہے، لسان نبوت کو چوس رہا ہے، زبان نبوت کو چوس رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے منظر دیکھا، حسن بھی خاموش ہو گیا، حسین بھی خاموش ہو گیا۔ اگر یہ منظر ابو ہریرہ نے دیکھا نہ ہوتا کہ حسن و حسین وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زبان کو چوسا ہے تو ابو ہریرہ محبت نہ کرتا۔ میرے محبت کرنے کا سبب، میری محبت کی وجہ پیغمبر کی زبان نبوت کو چسوانا ہے۔ میں نے کہا یہ منظر بھی دیکھا، کبھی چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، جناب حسن و حسین آتے ہیں، پیغمبر محبت میں حسن کی زبان کو چوس لیتے ہیں، پیغمبر محبت میں حسین کی زبان کو چوس لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کون ہے حسین؟ جواب آیا نواسہ رسول ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ شفیع مصطفیٰ ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ علی کا خون ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ فاطمہ کا دودھ ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ حیا کا پیکر ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ صداقت کا پیکر ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ عدالت کا پیکر ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ حیا کا پیکر ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ چہرے کو دیکھتے ہیں نبی یاد آتا ہے، وجود کو دیکھتے ہیں شریعت یاد آتی ہے۔ کون ہے حسین؟ جو حافظ قرآن ہے۔ کون ہے حسین؟ جو عالم قرآن ہے۔ کون ہے حسین؟ جس کے چہرے پہ داڑھی نظر آتی ہے۔ کون ہے حسین؟ جو میدان کربلا میں خود بھی کٹ گیا۔ کون ہے حسین؟ جو آل کو بھی کٹوا گیا۔ کون ہے حسین؟ جو آل کو بھی کٹوا گیا۔ کون ہے حسین؟ جو خاندان کو بھی کٹوا گیا۔ کون ہے حسین؟ جو پیاسا رہا مگر جھکا نہیں ہے۔ کون ہے حسین؟ جو بھوکا رہا مگر ہٹا نہیں ہے۔ کون ہے حسین؟
حسین، میرے ایمان کا مرکز ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ میرے ایمان کا محور ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ میرے اور آپ کا امام ہے حسین، میرے اور آپ کا ایمان ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ پیغمبر کے دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام ہے حسین۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق